نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پارہ 27 سورہ الرحمن رکوع 3 آیات نمبر 52 تا 59۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، دراصل جنت کے پہلے دو باغوں کی صفت کے حوالے سے فرمایا، اور من کل فاکہۃ کلو کے لفظ سے اشارہ ہے تمام انواع کی طرف، تمام پھلوں کی اقسام کی طرف، فواکہ کی طرف، کہ ہر قسم کے پھل فروٹ وہاں پر موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے، جبکہ اس کے بالمقابل جو دوسرے دو باغ ہے اس حوالے سے فرمایا کہ من کل فاکہۃ کے بجائے فاکہۃ کے الفاظ مذکور ہے۔ پہلے دو باغوں کے حوالے سے من کل فاکہۃ، اور دوسرے دو باغوں کے حوالے سے فرمایا فاکہۃ کے الفاظ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جنتین اولین ہے، پہلے دو باغ ہے، یہ اخرین سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اشرف ہے۔ اور زوجان کا معنی یہ ہے کہ ہر میوے دو قسم کے ہوں گے۔ یہ دو قسمیں بھی ہو سکتی ہے کہ خشک میوہ بھی ہوگا، تر میوہ بھی ہوگا، فروٹ بھی ہوں گے، ڈرائی فروٹ بھی ہوں گے اس کے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معمولی بھی ہوں گے، غیر معمولی بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے۔ اس میں تقسیم میں تعمیم ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان اخروی نعمتوں کے خبر کے حوالے سے، اور یہ خبر بطور وعظ و نصیحت بھی ایک نعمت ہے، ترغیب ہے عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ کی طرف، کہ اخروی کامیابی میں یہ نعمتیں ہوں گے، اور پھر تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی جنت میں متکئین علی فرش، یہ جنتی لوگ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایسے صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جس کی استر گاڑی ریشم کے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اوپر کا کپڑا استر سے زیادہ نفیس ہوتا ہے۔ جب استر استبرق کا ہوگا تو اوپر کا جو کپڑا ہے وہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ قسم کا ہوگا، وہ استر سے زیادہ صاف ستھرا، نفیس اور قیمتی ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، یہ دونوں پل جو ہے یہ بہت قریب ہوں گے، ان پلوں کے آپ قریب ہوں گے کہ کھڑے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو، بلا مشقت آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ آ سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں گے اے عالم انس اور عالم جن؟ یہ دونوں اسی لیے ہے کہ یہ دونوں مخاطب ہے، مکلف ہے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ،
ان باغوں کے مکانات میں، محلات میں نیچے نگاہ والی حوریں ہوگی، جس کو کسی مرد نے مس نہیں کیا ہوگا، نہیں چویا ہوگا، اور کسی جن نے بھی۔ اصل میں لفظ تمس کے کئی معانی ہے۔ مین سے جو حیض ہے، ماہوار اس کو بھی، اس کے خون کو بھی تمس کہا جاتا ہے، اور حائضہ عورت کو تائس کہا جاتا ہے۔ کواری لڑکی جو ہے اس سے مباشرت کو بھی تمس کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، قواعب اترابن جو ہے، اور یہی معنی مراد ہے کہ ان حوروں کو کسی انسان نے، کسی جن نے نہیں چویا ہوگا، ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، یہ غیر مستعمل ہوگی۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسانی عورتوں پر بعض اوقات جنات مسلط ہوتے ہیں، اگرچہ نمنم پیریان دخزو چی پیرازی، لیکن بروز قیامت جنات کا کوئی تسلط نہیں ہوگا، اور سب افراد بشر خصوصاً صنف نازک جنات کی گرفت سے محفوظ اور مامون ہوگی۔ بس اے انسان، اے جن، اے عالم انس، اے عالم جن، باوجود اس کثرت وعظت کے، وعظ کے، نعم کے، آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی منکر ہو جاؤ گے، کس کس نعمتوں کو جٹلاؤں گے، اور پھر وہاں پر جو حوریں ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، رنگ کا ذکر ہے کہ وہ رنگ میں صاف شفاف ہوگی، کہ گویا وہ یاقوت ہے، مرجان ہے۔ کأن چونکہ حرف تشبیہ ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، انبا انا کأن، لیت لیکن لال، ناصبی اسمند و رافع در خبر زدما والا، تو کأن تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان و ان حرف تحقیق، کأن حرف تشبیہ۔ اب ممکن ہے کہ یہ تشبیہ سرخی میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صفائی میں ہو، اور پھر تعدد مشبہ بھی ہے، اہتمام الشان کے لیے ہے۔ اصولی طور پر تو تشبیہ من کل الوجوہ مقصود نہیں ہوتی، بلکہ من بعض الوجوہ جو ہے مقصود ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ زید کے جو دم ہے وہ بھی شیر کی طرح ہے، یا شیر کے جو 4 پاؤں ہے زید کے بھی 4 پاؤں نہیں، بس صرف شجاعت میں وہ تشبیہ ہے۔ تشبیہ من کل الوجوہ مقصود نہیں ہوتی، من بعض الوجوہ مقصود ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یاقوت و مرجان 2 چیزوں سے تشبیہ دی گئی، اہتمام شان کی دلیل، اور پھر قیمتی جواہرات سے تشبیہ دے کر وہ یاقوت و مرجان کی صفائی ستھرائی کی دلیل ہے۔ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب صفائی ستھرائی میں یہ تمثیل بھی ہے، مثال بھی ہے، تو تشبیہ اور تمثیل دونوں ہو جائے گی۔ وعلی کل حال فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر میوہ کی 2 قسمیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے عالم انس، اے عالم جن۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرشن، بچھونوں پر، فرشوں پر، بطائنہا، جس کی استر، من استبرق، گاڑی ریشم کے ہوں گے، وجن الجنتین دان، اور میوے دونوں باغوں کے نزدیک ہوں گے، دان ولم یبقا سوی العدوان دناہم کما دانو،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دنا یدنو کا معنی قریب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں عورتیں ہوں گی نیچے نگاہ والی۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ، انہیں نہیں چھوا ہوگا، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت ہے اور مرجان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، نہیں جھٹلا سکتے، شمار نہیں سکتے، شمار وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا تو دور کی بات ہے، آپ گننا نہیں سکتے تو جھٹلا کیسے کر سکتے۔